بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ انیلا علی نے امریکہ میں اسرائیل کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے خطاب کیا اور اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ I am Anila Ali. I stand before you as a Muslim American Pakistani, friend of the Jewish people. Inshallah, I'm here to affirm to my Abrahamic brothers and sisters that you are not alone. Yes, we are all feeling the hurt, the pain, the fear, but we also stand united. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتنی دیدہ دلیری سے اور کتنی ہٹ درمی سے ان کے درمیان کھڑے ہو کر وہ کہتی ہیں کہ میں ایک پاکستانی امریکن ہوں اور میں اسرائیل کی ایک دوست کی حیثیت سے یہاں موجود ہوں اور اسرائیل کی حمایت کرتی ہوں اور اسرائیل کو گویا کھلا لائسنس دیتی ہوں کہ وہ غزہ کے اندر بمباری کرے، غزہ کے اندر ہسپتالوں کو نشانہ بنائے یا غزہ کے اندر قتل عام کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہ انیلا علی کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں جو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور پچھلے سال مئی 2022 میں یہ ایک وفد لے کر اسرائیل کا دورہ بھی کر چکی ہیں اور اس میں ایک پاکستانی صحافی بھی شامل تھے۔ اس وقت جب یہ بات میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی تو اس پر بہت ہاہاکار ہوئی، بہت زیادہ احتجاج ہوا اور یہ لگ رہا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ در پردہ پاکستانی حکومت، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد بھی اس وقت کو حاصل تھی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے سامنے ایک دوسری پکچر بھی آتی ہے اور وہ ہے ایک پاکستانی نژاد آسٹریلین شہری ہیں مہرین فاروقی۔ یہ آسٹریلیا کی سینٹ کی ممبر ہیں اور انہوں نے سینٹ کے اندر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی، بلکہ فلسطینی سکارف اوڑھ کر فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آئے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ Labour has shown itself to be heartless, gutless cowards. You are watching the massacre of thousands of Palestinians by Israel, and you are not condemning Israel. You refuse to call for an immediate ceasefire. Well, we are not going to sit here and watch you pat yourselves on the back for doing nothing. Weasel words are not going to stop war crimes. Today, we bring the people's protest into Parliament. Free Palestine! Thank you, Senator Faruqi. Mr. Farrell, that was a statement, so order. Senator Hanson, order. آپ نے دیکھا کہ ہماری اس بہن نے کتنی جرأت اور کتنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ این آسٹریلین پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر انہیں بزدل کہا، انہیں انسانی حقوق کا مجرم قرار دیا اور ان سے سیز فائر کا مطالبہ کیا اور وہاں پر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے تمام سینیٹرز کے ساتھ ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ تو یہ دونوں چہرے ہمارے سامنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پہلا چہرہ انیلا علی وہ پاکستان کو یعنی ریپرزنٹ نہیں کرتی، وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتی اور پاکستان کو اس کو ڈس اون کرنا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کی شہریت کو ختم کرے اور انہیں کہیں بے شک امریکی شہری کی حیثیت سے وہ جو مرضی کریں، وہ ہمارے لیے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، لیکن پاکستان کا نام استعمال کرنا اور پاکستان کی نمائندگی کرنا یہ حق انہیں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان کی عوام وہ اسرائیل کی حامی نہیں ہے، وہ اسرائیل کو دہشت گرد سمجھتی ہے، وہ اسرائیل کو قاتل سمجھتی ہے، وہ اسرائیل کو انسانیت کا مجرم سمجھتی ہے۔ دوسری طرف ہماری یہ جو بہن مہرین علی ہے، مہرین فاروقی، یہ پاکستان کی واضح طور پر نمائندگی کر رہی ہیں، پاکستان اور امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہی ہیں اور ہمیں اپنی اس بہن پر فخر ہے۔ تازہ ترین صورتحال غزہ کی یہ ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی اور بمباری کے نتیجے میں 11,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں سے آدھی شہادتیں
وہ بچوں کی ہیں۔ ان میں معصوم بچے، انفینٹس شامل ہیں، 10 روز کے بچے شامل ہیں، یہاں تک کہ جب وہاں کے ہاسپٹلز کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی، وہاں کی بجلی کاٹ دی گئی، وہاں پر ایندھن کی فراہمی کو ختم کر دیا گیا، تو وہاں جو بچے انکیوبیٹرز میں پڑے ہوئے تھے، نومولود بچے، 30-35 ایسے بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ انسانیت سوز مظالم یہ پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہے ہے، اور اسرائیل کو کھلا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ جینوسائیڈ کرے، وہ نسل کشی کرے اور مسلمانوں کا قتل عام کرے۔ یہ جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے۔ بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، بوڑھوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی، ہسپتالوں پر بمباری نہیں کی جاتی۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو قوانین ہیں ان کی کھلی اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، لیکن اسرائیل اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کل کی خبر یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو ان کا ایک ہاسپٹل ہے شفا، اس کا اسرائیلی فوج نے محاصرہ کیا۔ پہلے تو اس پر بمباری کی، پھر اس کا محاصرہ کیا، اور پھر اس کے اندر داخل ہو گئی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہاں حماس چھپی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ حماس تو وہاں چھپی ہوئی نہیں تھی، اور حماس نے ہسپتالوں میں کو کیوں یعنی اپنے لیے شیلٹر بنانا ہے، لیکن انہوں نے پھر وہاں مریضوں کو یرغمال بنا لیا، اور وہاں جتنے مرد تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، انہیں ایک گراؤنڈ میں کھڑا کر کے بے لباس کیا، ان کا لباس اتروایا، انہیں ننگا کیا، اور ان کی تلاشی لی۔ ایک لحاظ سے ان کی بے عزتی، ان کی عزت حرمت کی پامالی، اور ان کو یہ بات بتانا ہے کہ تم تو محکوم ہو، تم تو غلام ہو، تمہیں تو جینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ لیکن دنیا پتہ نہیں کیوں اس پر خاموش ہے۔ چلیں، دنیا کی خاموشی تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہود اور نصارہ تو ظاہر ہے کہ ان کے حکمران تو اسرائیل کے ساتھ دیں گے، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن سب سے زیادہ افسوس مسلمان حکمرانوں پر ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، لیکن یہ اسرائیل نوازی میں اور یہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کو خوش کرنے میں، مسلمانوں کے قتل عام پر راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ان حکمرانوں کے خلاف انشاءاللہ اپنے رب کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے، اور وہ مقدمہ اسرائیل کے یعنی فلسطین کے وہ نومولود بچے دائر کریں گے، غزہ کے وہ دودھ شیرخوار بچے دائر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ان کی گردنیں یہ نہیں چھوٹ سکتی، لیکن انہیں اب بھی موقع ہے کہ یہ اٹھیں، یہ اسرائیل کے خلاف امت مسلمہ کی آواز پر لبیک کہیں، غزہ کے مسلمانوں کی آواز پر لبیک کہیں، اور غزہ کے مسلمانوں کو یعنی اتنی شرمناک بات ہے کہ غزہ کے ساتھ مصر کا بارڈر رفح کا وہ لگتا ہے، اور وہ چھوٹا سا ایک پٹی ہے، لیکن اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو سیل کیا ہوا ہے۔ وہاں ہیومینیٹیرین گوڈز، وہاں پر جو امدادی اشیاء ہیں وہ بھی نہیں جانے دی جا رہی، وہاں ان کے لیے ادویات بھی نہیں جانے دی جا رہی، وہاں ان کے لیے خوراک بھی نہیں جانے دی جا رہی۔ امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہوگا، امت مسلمہ کو ان حکمرانوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، جو جہاد کر سکیں، جو جد و جہد کر سکیں، جن کا اللہ پر توکل ہو، اور جو امت مسلمہ کی آزادی اور حریت کے پاسبان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا کرے۔